بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سووے یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سووے اسکالرشپ اپلیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور اس ویڈیو کو ہم 3 سیکشن میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے جا رہی ہے تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی پیرنٹ ہیں تو آپ لازمی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یقین میں آپ کو دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی لائف کے اوپر، آپ کے بچوں کی لائف کے اوپر، آپ کے اسٹوڈنٹس کے لائف کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور جو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں تو ان کی لائف میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اپنے سیکشنز کی طرف، جن میں 3 سیکشنز ہمارے ہیں۔ پہلا سیکشن جس کے اندر ہم آپ کو سووے کا ایک بریف انٹروڈکشن اور ساتھ جڑی ہوئی کچھ چیزیں اسکالرشپس کے حوالے سے اور ایک میسج بھی ہم آپ کو دیں گے۔ دوسرے سیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت کسی کالج میں یا اسکول کے اندر اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں وہ اس اپلیکیشن فارم کو کس طرح سے فل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے اور آخری سیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزا اور گلگت کیمپس کے اندر اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں وہ اس اپلیکیشن فارم کو کس طرح سے فل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کریں اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹڈ انفارمیشن ملتی رہے اور اس سے میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیکشن کی طرف جو انٹروڈکشن ہے۔ سووے بیسکلی ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ، جو بلیو کرتا ہے ٹرانسپیرنسی، میرٹ اور فیئرنیس کے اوپر۔ اسی لیے سووے نے اسکالرشپ کے لیے اپنا اپلیکیشن پروسیس ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ سووے کا جو مین مقصد ہے، آپ تھیم کہنے ہوئے ایک ایبریویشن ہے، سو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کا۔ سو کا مطلب کوئی بھی بیج بونا، جس طرح ہم کوئی ایک بیج بوتے ہیں، درخت بنتا ہے، اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، پورا معاشرہ فائدہ حاصل کرتا ہے ان ٹرمز آف فروٹ، لکڑی کی شکل میں، سائے کی شکل میں، ہر شکل میں آپ کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ سو کرتے ہیں، کوئی بیج بوتے ہیں ایجوکیشن میں، اپنی یوتھ کی جنریشن میں یا ان کی ہیلتھ میں، تو وہ آپ کو جب وہ یوتھ کل کو بڑی ہو جاتی ہے تو وہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کسی بھی فارم کے اندر۔ تو یہ سووے کا کانسیپٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے سووے نے جو اسکالرشپس ڈیزائن کی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل پروسیس کے اوپر ڈیزائن کی ہے، تاکہ ان اسکالرشپس کو دینے کا مقصد صرف اور صرف فائنینشیل سپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک پروسیس سے گزارنا ہے، جس پروسیس سے گزرتے ہوئے کل کو لائف میں وہ انٹرنیشنل اسکالرشپس میں اپلائی کرتے ہیں یا کسی کمپٹیشن میں وہ حصہ لیتے ہیں، انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جاب میں یا کسی اور چیز میں، تو وہ ایک اپلیکیشن پروسیس کس طرح کام کرتا ہے اس سے ان کو آگاہی ہو یا وہ پہلے سے ہی اس کے بارے میں ویل اویئر ہو۔ تو اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے، اور پہلے بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہے، اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں جو ٹوٹلی انسپائرڈ ہے انٹرنیشنل تھیمز کے اوپر اور انہی کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسے میں اگر آپ کو یہاں پہ بریفلی ایک بتا دوں، سب سے پہلے جو ہمارا اسکالرشپ ہے سووے اسکالرشپ فار وومن ان اسٹیم، جو فیمیلز کے لیے صرف ہے اور اسٹیم سبجیکٹس کے اوپر ہے، تو یہ انسپائرڈ ہے برٹش کاؤنسل اسکالرشپ فار وومن ان اسٹیم سے۔ دوسرا جو ہمارے پاس اسکالرشپ ہے سروس فار امپیکٹ اسکالرشپ پروگرام سووے کا، یہ انسپائرڈ ہے کامن ویلتھ شیئرڈ اسکالرشپ، اور کامن ویلتھ کی جتنے بھی اسکالرشپس ہیں ان سے زیادہ انسپائرڈ ہے، اور کیونکہ جو کامن ویلتھ ہے وہ یو این ایس ڈی جیز کے اوپر جتنے بھی فیلڈس ہیں ان کے اوپر اسکالرشپ دیتا ہے، یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس آئی ایس پی کے تھرو، سروس فار امپیکٹ اسکالرشپ کے تھرو، ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کریں جو سووے پلیٹ فارم کے تھرو ہی اپنے معاشرے کے اندر چینج لا سکیں۔ تیسرا ہمارے پاس آتا ہے وومن فار وومن اسکالرشپ پروگرام۔ وومن فار وومن اسکالرشپ ایک تھیم ڈیزائن کیا ہے ہمارے فیمیل ممبرز نے اور فیمیل ایڈوائزرز نے مل کے یہ ایک تھیم ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہمارے میل ممبرز کی بھی کنٹریبیوشن شامل ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل وومن امپاورمنٹ تب ہوگی جب ایک وومن کو سپورٹ کرے گی، ایک فیمیل کو سپورٹ کرے گی، تب اصل میں ایک وومن امپاورڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی تھیم کے اوپر ہم نے ڈیزائن کیا وومن فار وومن اسکالرشپ، جس میں فائنینشیل کنٹریبیوشن صرف وومن ڈونرز ہی کریں گی، اور
جو اسکالرشپ ہوگا اس کے لیے بھی صرف فیمیلز اپلائی کر سکیں گی. تو یہ ہمارا تیسرا تھیم تھا. اور اگر میں سرچ کر لوں جتنی میں نے میری بساط تھی, جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے پوری انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی جی بی کے اندر, اس کانسیپٹ کے اوپر آج تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کے اوپر ایسا کوئی اسکالرشپ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور وومن ان اسٹیم اسکالرشپ برٹش کے اندر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی وومن ان اسٹیم کے حوالے سے ایک پراپر آرگنائزڈ اسکالرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ کے اندر میں نے گلاسکو 1.5 سال میں نے گزارے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ مجھے اس کا علم ہوا کہ اسکاٹ لینڈ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن انڈیجنس کوئی آرگنائزیشنل نیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. جو چوتھا ہمارے پاس کانسیپٹ تھا کہ جتنے بھی اگر آپ یونیورسٹی کے کسی سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کچھ ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے اسکالرشپ ایسے ملیں گے جو کسی نام سے منسوب ہوں گے, کسی شخصیت کے نام سے یا کسی آرگنائزیشن کے. آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کے اندر اسکالرشپ دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے آرگنائزیشن کو کنٹریبیوٹ کر سکے, یا پھر وہ ان کے CSR کا کمیونٹی سوشل جو رسپانسبلٹی ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم شخصیات کی بات کریں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان شخصیات کی کنٹریبیوشنز کو یا ان کی جو سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ہے کسی فیلڈ کے اندر, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ شخصیات کے نام پہ اسکالرشپس لانچ کی جاتی ہے. جیسے ایڈنبرا یونیورسٹی کے اندر ڈرائزڈیل اسکالرشپ, میں اس کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں. پروفیسر ڈرائزڈیل تھے جنہوں نے ایڈنبرا یونیورسٹی کے اندر فارمل فائر ایجوکیشن سٹارٹ کیا تھا, تو ان کے نام پہ یہ اسکالرشپ ہے. اور ایڈنبرا جو سٹی ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو آرگنائزڈ فائر بریگیڈ سسٹم تھا وہ ایڈنبرا کے اندر ہی اسٹیبلش ہوا تھا. تو یہ اس کا مقصد ہے. تو اسی طرح ہم نے اس تھیم کو لے کے چلے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آج ہماری جو سوسائٹی گلگت بلتستان کی ہنزا کی سوسائٹی ریجنلی نہیں, نیشنلی نہیں, بلکہ انٹرنیشنل جو سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے, وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ شخصیات کی کنٹریبیوشن ہے. وہ شخصیات جنہوں نے لمیٹڈ ریسورس ہونے کے باوجود اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کیا, ایجوکیشن کو پروموٹ کیا, اور بہت ساری ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, تو ان کے نام پہ ہم نے یہ اسکالرشپس لانچ کی ہیں. اور اس کے اندر ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح ہماری آج کی ریجن کی جو ڈائسپورا ہے وہ پورے گلوب میں پھیلی ہوئی ہے, اور ایک طریقے سے وہ اپنے روٹس کے ساتھ کٹ آف ہونے جا رہی ہے. جیسے ہم وہاں پہ تھے پاکستان کے اندر, ہنزا کے اندر, گلگت کے اندر, تو ہم ایک عمر کا ایک حصہ ہم نے وہاں پہ گزارا ہے, 20 سال 25 سال جتنے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے ہیں, تو اب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے جیسے لوگ اب یہاں پہ آئے ہیں, جیسے میں UK انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, بہت سارے ہمارے ٹیم کے ممبرز, صوبے کے ممبرز USA میں ہیں, کچھ چائنا میں ہے, کچھ گلف کنٹریز کے اندر ہیں, یورپ کے اندر ہمارے ممبرز ہیں, تو وہ جو ہیں ان کے ابھی بچے ہیں, میرے ایک بیٹا ہے, تو وہ ایک نئی جنریشن یہاں پہ تیار ہو رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو, اس کانسیپٹ کے تھرو اپنے جو اینسسٹرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ اس کا یہ کانسیپٹ بھی ہے. تو ہم اگر دیکھیں کہ صوبے نے ابھی تک صرف 3 ہی ان شخصیات کو لیا ہے. یہ کوئی ٹاپ شخصیات یا سلیکٹیو شخصیات اس طرح اس کا ہم نے کوئی میرٹ نہیں رکھا ہے. یہ ٹاپ کی شخصیات, لیکن ہماری جو لمیٹڈ ٹائم کے اندر جن کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کر سکتے تھے ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہم نے ان شخصیات کو لیا, جن میں سب سے پہلے آتے ہیں عالیجہ غلام الدین غلام ہنزائی, جن کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ 80 ایئرز, انہوں نے 80 سال اس قوم کی خدمت کی ایجوکیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ان کی فیملی کے خدمات ہیں اور ان کی اپنی خدمات بہت ساری, اور انہوں نے قرآن مجید کو برشس کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا, نیشنل لیول پہ ان کی ریکگنیشن ہے. تو ان کے نام کے حوالے سے ان کی لیگیسی کو آگے چلتے ہوئے ہم نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے, ان کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ اسکالرشپ لانچ کی ہے. دوسرے ہمارے پاس ایک شخصیت جو مرحوم تھے ڈاکٹر شیر زمان, دی فرسٹ اسکالر, پہلے PhD تھے گلگت بلتستان کے اندر, اور وہ سول سروس میں انہوں نے ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری رہے اور ہمارے ریجن کے لیے
ان کی بہت ساری ایجوکیشن کے اندر خدمات ہے، گورنمنٹ کالجز سے لے کر ان کے اندر سیٹس بڑھانا، ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی، بہت ساری ان کی اس طرح بیوروکریٹک اور ایڈمنسٹریٹو فیصلے تھے اور ان کی اپنی کاوشیں تھیں جن کی وجہ سے بہت ساری کنٹریبیوشن کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں لیٹ ضیاء، جو ان کا تعلق التت سے تھا اور ایک پروفیشنل میوزیشین تھے جن کی بہت ساری کم عمر کے اندر 27-28 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تو ان کی کنٹریبیوشنز بہت ساری ہیں، چونکہ وہ اب کہنے پہ بھی مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، میرے ان کے ساتھ پرسنل ریلیشنز بھی تھے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ میرے دوست بھی تھے اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ میرے مینٹور بھی تھے۔ تو اس حوالے سے ہمارے بہت ساری ان کے ساتھ ریلیشنز بھی اور ان کی کنٹریبیوشنز بھی ہے، جس طرح انہوں نے انڈیجنس میوزک کو پریزرو کرنے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ ریگنی جو ہمارا ایک انڈیجنس انسٹرومنٹ ہے، اس کو پریزرو کیا جب وہ NCA میں پڑھائی کر رہے تھے اپنی تھیسس ریسرچ کے اوپر، اور انڈیجنس میوزک کو پریزرو کرنے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے میوزک سکھایا۔ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آج بھی ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے نام پہ ہم نے اسکالرشپ لانچ کی تاکہ ہم ان کی اچیومنٹس کو، اتنی کم عمر کے اندر جو انہوں نے اچیومنٹس کی، ان کو ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ کانسیپٹ جو ہے، ایک اور ہم نے کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ ہر کسی کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، کنٹریبیوٹرز ہیں، جو بھی ہیں، اور ہر ایک کی پرائرٹی کی رسپیکٹ ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس یا ہمارے ڈونرز یا ہمارے کنٹریبیوٹرز جو چاہتے ہیں کہ جس اسکول سے وہ پڑھے ہیں اس اسکول کو وہ کنٹریبیوٹ کرے، اس اسکول کے اسٹوڈنٹس کو وہ کنٹریبیوٹ کرے، ایلومنائی کا جو رشتہ ہوتا ہے، الما میٹر کا، وہ بہت ہی اچھا اور اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ہماری ایک پہچان ہوتی ہے۔ جس اسکول سے میں نے پڑھا، جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا، جس کالج سے میں نے پڑھا، obviously وہ اس کے ساتھ میں میرا ایک اپنا پرسنل ریلیشن ہوتا ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ایسے ڈونرز یا ایسے کنٹریبیوٹرز جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایلومنائی کو سپورٹ کرے، اپنے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرے، اپنے انسٹیٹیوشن کو، تو وہ ایلومنائی اسکالرشپ کے حوالے سے پہلے ہماری بات چیت کامیاب ہوئی نیو بیکن ہاؤس التت سے، جہاں سے میں نے بھی پڑھا ہے، میں بھی ایک ایلومنائی ہوں اس اسکول کا۔ تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا، کیوں نہ ہم اپنے ان اسٹوڈنٹس کو، اس انسٹیٹیوشن کو ہم سپورٹ کریں، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے چھوٹے بہن بھائی پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کی ایجوکیشن میں۔ تو اس کانسیپٹ کو لے کے ہم نے ایلومنائی اسکالرشپ بھی ہم نے اس کے اندر لانچ کیا۔ تو یہ ہمارے کافی لمبا بھی ہوا، لیکن یہ ایک انٹروڈکشن تھا، آپ کو بتانا لازمی تھا کہ یہ کانسیپٹ ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری مائکرو لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان فیوچر ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہم یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور آخر میں ہم آپ کو ایک یہ میسج پھر سے ضرور دینا چاہیں گے کہ کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، آپ اس چیز کا حصہ بنیں۔ آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہمارے لیے یہ ہوگی کہ آپ ہماری آواز کو گلگت بلتستان کے، پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں، تاکہ اسی تھیم کے اوپر بہت سارے ریجنز کے اندر لوگ اپنے کام سٹارٹ کر سکے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ پورے ایک ہی صوبے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہر جگہ پہ ہو، ہر جگہ پہ، تاکہ ایک چھوٹے چھوٹے لیول پہ اگر یہ آرگنائزیشنز ہوں گی تو ان کو مینیج کرنا بھی آسان ہوگا، اس سے ایک پازیٹیو وائب بھی آئے گا اور اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اگر ہر کوئی اپنے اپنے ریجن میں اس طرح کے کام کرے اور کرنا چاہیں تو وہ ایک کلیکٹیو، آپ کہنے کی بہت ساری چیزیں اگر جب جگہوں پہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ ایک کلیکٹیو بڑے پکچر میں بھی وہ چیزیں ہمیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی۔ تو یہ ہمارا جو آپ کہنے کی ایک اسپیشل میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، آپ کی کنٹریبیوشن کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اپنے فرسٹ پارٹ کی طرف جائیں گے ویڈیو کے، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس اور کالج کے اسٹوڈنٹس اس اپلیکیشن فارم کو کس طرح سے فل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، تقریباً 99% اپلیکیشنز کے اندر بہت ساری مسٹیکس ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ آپ نے ہماری پہلے ویڈیوز دیکھی، نہ آپ نے ویب سائٹ وزٹ کیا، نہ آپ نے وہ انفارمیشن بک لیٹ پڑھا جس کے اندر بالکل کلیئر گائیڈنس تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ساری مسٹیکس اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس جو انفارمیشن بک لیٹ ہے، صوبے اسکالرشپ انفارمیشن بک لیٹ،
آپ اس کو لازمی کنسلٹ کریں، ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ہمارے فیس بک پیج پہ وزٹ کریں. آپ اس کو لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویب سائٹ وزٹ کرتے بھی رہیں. اس ویڈیو کے سیکشن میں بھی ہم آپ کو انفارمیشن بکلیٹ کا لنک پرووائڈ کریں گے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپلیکیشن فارم کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم آپ کو دیں گے، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے اپلیکیشن کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم جب آپ کے سامنے کھلے گا، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا پرنٹ کرنے کے بعد پین سے آپ فل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ایڈیٹیبل فارم میں فل کریں PDF میں، اور اس کو پھر پرنٹ کر کے سائن کریں، اور وہ ساری چیزیں جو پرنٹ کرنے کے بعد ریکوائرمنٹ ہے وہ کر کے آپ ہمیں اسکین کر کے سینڈ کریں گے. تو چلتے ہیں جو اسکول اینڈ کالج لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اس فارم کو کس طرح سے فل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فارم کھلا ہوا ہے، اور میں اس کو PDF کے اندر ہی فل کروں گا، اور میں ایک فرضی کوئی اسٹوڈنٹ کا نام لیتا ہوں اور اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ اسکول اینڈ کالج کے لیے ہے. پہلے سیکشن میں پرسنل انفارمیشن ہے، بہت ہی سمپل 2 پیجز کا یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس میں کوئی ایسی کمپلیکسٹی نہیں ہے، بالکل سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ اپلیکیشن ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کاشف علی، میں کوئی فرضی نام لے لیتا ہوں اسٹوڈنٹ کا. فادر نیم، اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہیں، محمد علی. ٹھیک ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی چیز آپ لکھیں وہ آپ کمپلیٹ لکھیں، ایبریویشن نہ لکھیں، جیسے ایم علی یہاں پہ نہ لکھیں. ٹھیک ہے، اور میل کے لیے ایم نہ لکھیں، پورا میل لکھیں. اگر کسی اور فارم میں آپ کو آپشن ہے میل فیمیل میں ایم ایف کر کے، آپ وہاں پہ ایم یا ایف کر سکتے، لیکن یہاں پہ میل پورا لکھیں گے. ڈیٹ آف برتھ 15 جولائی 2008 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرضی کوئی بھی. ہوم ایڈریس میں بھی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، پھر سے بہت ساری مسٹیکس، یہ جتنے بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ مسٹیکس ہیں. آپ پہلے اپنے ایریا کا نام لکھیں گے، پھر اپنے گاؤں کا نام. جیسے کریم آباد ہے تو براشل، کریم آباد. علی آباد میں بہت ساری مجھے اتنی جگہوں کا نہیں پتا، گلخن کا مجھے پتا ہے، گلخن علی آباد. ٹھیک ہے، اور التت کی میں بات کروں تو سنٹر خن یا فیض آباد. ٹھیک ہے، اور مومنہ جو فیض آباد ہے، اور اس طرح کے نام ہے، ایمان آباد. تو یہ التی. ای میل ایڈریس میں فرضی کوئی لکھ دیتا ہوں xyz@gmail.com. آپ نے ای میل بھی دینا ہے، فون نمبر اگر آپ کا ہے تو وہ بھی آپ نے دینا ہے تاکہ کمیونیکیشن میں آسانی. کوئی فرضی میں نے یہاں پر فون نمبر لکھ لیا. اکیڈمک ڈیٹیلز میں آپ نے سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے جس وقت آپ اس میں پڑھ رہے ہوں. میں لکھ دیتا ہوں ڈائمنڈ، آپ نے DJ نہیں لکھنا، ڈائمنڈ جبلی اسکول التے. ٹھیک ہے، کوشش کریں آپ کمپلیٹ نام لکھیں، لیکن اتنا بھی لکھیں کہ ڈفرینشیٹ ہو سکے. کیونکہ اگر میں کسی سے پوچھوں آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ اگر مجھے بتائے کہ میں نیو بیکن میں پڑھتا ہوں، مجھے تو پتا ہے، لیکن اگر جب آپ، اس لیے ہم آپ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میں آپ نے ایبریویشنز نہیں لکھنی، کمپلیٹ انفارمیشن دینی. تو نیو بیکن ہاؤس اسکول التت ہنزا میں لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو کلاس میں آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کی کلاس ہے 10th میں نے لکھ دیا یہاں پہ، اور سبجیکٹ میں سائنس ہے، آرٹس ہے، وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ FA FSC پری انجینئرنگ پری میڈیکل ICS ICOM جو بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے. میٹرک میں میں لکھ دیتا ہوں سائنس. لیٹسٹ رزلٹ میں آپ نے D گریڈ نہیں لکھنا، C گریڈ اس طرح نہیں لکھنا، A گریڈ اس طرح نہیں لکھنا. آپ نے یہ بھی نہیں لکھنا کہ 300 مارکس آؤٹ آف ٹوٹل 500. آپ نے یہاں پہ پرسنٹیج لکھنی ہے. منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے 65%، میں نے یہاں پہ فرضی لکھ دیا کہ 68.5%. اب اسکالرشپس کی اگر ہم بات کریں، اسکالرشپس میں بہت سارے اپلیکیشنز میں یہ لکھا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے پرائرٹی 1 میں میرٹ بیس اسکالرشپ، پرائرٹی 2 میں نیڈ بیس اسکالرشپ. حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے پلیز لسٹ میکسیمم آف 2 اسکالرشپ ان آرڈر آف پرائرٹی فار کنسیڈریشن. آپ نے وہ اسکالرشپ لکھنا ہے جو ہمارے تھیمز ہیں، ان میں سے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. جیسے کہ وومن فار وومن میں یہ کاشف علی میل ہے تو یہ اپلائی نہیں کر سکتا، DJ اسکول کا ہے تو نیو بیکن میں نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ضیاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو یہ ضیاء اسکالرشپ میں اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ
پھر بھی ان کے پاس 3 آپشنز رہتے ہیں، میرٹ کم نیڈ بیسڈ اسکالرشپس ہوئے، عالیجہ غلام الدین اور دی فرسٹ اسکالر ڈاکٹر شہزاد. ان میں سے 2 پرائیورٹی میں لکھیں. فرسٹ میں لکھ دیتا ہوں عالیجہ غلام الدین اسکالرشپ. آپ نے پورا نام لکھنا ہے انفارمیشن بک لیٹ سے لے کے، اور دی فرسٹ اسکالر ڈاکٹر شہزمان اسکالرشپ. اب یہ جو ہے آئی وانٹ ٹو بی کنسیڈرڈ فار وائز پروگرام، یہ اسکول اینڈ کالج لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. آپ جائیں گے سیکشن 4 پہ سرٹیفکیٹس ایوارڈز. آپ نے اگر کوئی سرٹیفکیشن کی ہے، کوئی ایوارڈ حاصل کیا ہے، کوئی اسکالرشپ حاصل کیا، آپ یہاں پہ ڈسینڈ ان آرڈر میں لکھیں لیٹسٹ فرسٹ. اب جیسے کہ اگست میں ہم نے ایک سائنس اینڈ آرٹس ایگزیبیشن کرایا تھا، کسی نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، وہ لکھ سکتا ہے صوبے سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن 2025. ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے 7 اگست میں ہم نے کرایا تھا، اگست 2025. اسی طرح یہاں پہ لکھ سکتا ہے کہ AKYSB. آپ نے پورا لکھنا ہے، افغان یوتھ اینڈ اسپورٹس بورڈ اسپورٹس کمپٹیشن. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے، اور میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ 23 مارچ 2024. اب یہاں پہ 25 پہلے آ رہا ہے، 24 بعد میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. اور بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھیں گے، اور اس سے زیادہ بھی ہیں تو آپ ایکسٹرا شیٹ کے اوپر لکھیں گے، وہ بھی آپ اسکین کر کے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. 5 پہ ہمارے پاس ہے نیڈ بیسڈ جسٹیفیکیشن. اس میں بالکل سمپل ہے، آپ نے فیملی انکم لکھنا ہے، لم سم. آپ کا بھائی بہن ابو امی جو بھی کمائی کرتے ہوں گھر میں، ان سب کا پلس لکھنا ہے. جتنا بھی پلس ہو کے وہ یہاں پہ انکم ہوگا. میں لکھ دیتا ہوں 55,000. اور آپ نے پھر آگے جا کے منتھلی ایکسپینس لکھنا ہے، جو بھی آپ کا ایکسپینس ہے. میں نے ایگزامپل کے لیے جان بوجھ کے یہاں پہ میں نے 45,000 منیمم لکھا ہے. اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ 55,000 ہے، 45,000 ہماری ایکسپینس 10,000 بچتے ہیں تو ہم نیڈ بیس میں نہیں آتے، یا ہماری کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نیڈ کی. ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے سے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں جن کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ایمرجنسی کے بھی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بجٹ میں کیلکولیٹ نہیں ہوتی. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر 10,000 بچتے ہیں تو آپ اس میں فال نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا کرائٹیریا ہی میرٹ کا ہے. 80% ہم کنسیڈر کرتے ہیں، 70% 80% میرٹ کے اوپر. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹوٹل ممبرز جتنے بھی ہیں، جو کماتے ہیں وہ بھی، جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی. اینی میڈیکل چارجز، اگر ریگولر کوئی چارجز ہے، بلڈ پریشر کے، ڈائبٹک پیشنٹ کوئی ریگولر میڈیسن لیتے ہیں، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو نیل ہے تو 2,000 5,000 جتنے بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ڈکلیریشن یہ ہے کہ میں نے جو بھی انفارمیشن یہاں پہ دیا، I declared that the information provided above is true and complete to the best of my knowledge. I understand that any false or misleading information may lead to disqualification and a 2-year ban to apply for future scholarships. ٹھیک ہے، اور آپ نے جب یہ ڈکلیریشن پڑھی اور آپ نے یہ ٹک بھی کرنا ہے ساتھ، if selected I give my consent to share my story on Survey platform. ٹھیک ہے، اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ اسکالرشپ کے لیے تو آپ کی سٹوری بھی ہم فیس بک کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر، جہاں پہ بھی پاسبل ہوگا، یوٹیوب کے اوپر ہم اس کو پریزنٹ کرنا چاہیں گے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے انکریجمنٹ ملے. لیکن اس کا جو ہے کنسنٹ لینا لازمی ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے. تو میں انکریج کروں گا کہ ہر کوئی اس کو ٹک کرے اور یہاں پہ آپ اپنا سائن کریں. آتے ہیں 7th اینڈ لاسٹ چیز کی طرف. بہت سارے اپلیکیشن یونیورسٹی سے بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں جنہوں نے اس QR کوڈ کو سکین کر کے ہمیں ریکمنڈیشن سبمٹ کرایا ہے. لیکن یہ جو سیکشن ہے صرف اور صرف اسکول اینڈ کالجز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، پہلے پیراگراف میں ہم نے لکھا ہے کینڈیڈیٹس آر ریسپانسبل فار انشورنگ دیٹ اے فیکلٹی ممبر کمپلیٹس دس سیکشن. اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک فیکلٹی ممبر سے کمپلیٹ کرائیں. The student should fill out the information below while the faculty member can scan the QR code. یہ QR code سکین کر سکتے ہیں فیکلٹی ممبر، یا پھر اس لنک کے تھرو اس گوگل فارم کو ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی ریکمنڈیشن پلیس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے یہاں پہ وہ اپنا، وہیں ریپیٹ ہو رہا ہے، کاشف علی، فادر نیم محمد علی، یہ انفارمیشن لکھ کے اپنے ٹیچر کو یا اپنے سپروائزر کو جو بھی ہے ان کو پرووائڈ کریں.
इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो आप यहाँ पे DJ अल्तित और CNIC नंबर आपने लाजमी लिखना है। ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा क्योंकि इसी नंबर के थ्रू ही हम आपके रिकमेंडेशन फॉर्म को ट्रेस कर सकेंगे। यूनिक होगा क्योंकि काशिफ अली नाम का एक और स्टूडेंट भी हो सकता है, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद अली हो सकता है और वो हो सकता है DJ अल्तित में ही पढ़े, लेकिन हम उस एप्लीकेशन को और उनके रिकमेंडेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस CNIC नंबर के थ्रू। उसके बाद जब आपका टीचर ये रिकमेंडेशन फॉर्म फिल कंप्लीट करे, जब वो इस QR कोड को स्कैन करेगा, उनके सामने गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें एक एक्सेस कोड मांगेगा ताकि हर कोई इसको फिल ना कर सके। एक स्टेप चेक लगाया, इतने सिक्योरिटी खैर नहीं, लेकिन ये स्टेप चेक है। SOWE 2026 SRF, SOW स्मॉल में है, EH कैपिटल, 2026 SRF स्मॉल में है। मतलब S से बनता है SOWE, R से बनता है रिकमेंडेशन, F से बनता है फॉर्म। ये उसका एक्सेस कोड है, ये इंटर करके वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस है और एक पैराग्राफ छोटा सा लिखना है। 5 क्वेश्चंस में हमने उनके मेरिट के हवाले से, स्कूल पार्टिसिपेशन के हवाले से, उनकी नीड बेस्ड जस्टिफिकेशन के हवाले से, उनकी मोटिवेशन के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन किए। जस्ट उन्होंने वो स्टार्स देने हैं 0 to 10, उन्होंने रेट करना है स्टूडेंट को और दैट्स इट। तो 2 मिनट का काम है, वो उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचर यहाँ पे उसको टिक करे, आई कंफर्म दैट, यहाँ पे इसको टिक करे, आई हैव सबमिटेड गूगल रिकमेंडेशन फॉर्म फॉर द अबव कैंडिडेट। ये सिंपल तरीका हमने स्कूल और कॉलेज लेवल पे इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, टीचर्स के लिए भी आसानी हो। और वो यहाँ पे अपना नाम लिख के, इमरान अली, टीचर, डेजिग्नेशन हेड टीचर, जो भी है, प्रिंसिपल है या कोऑर्डिनेटर है या जो भी है, हेड टीचर लिखे, DJ स्कूल अल्तित। अगर वो इसी स्कूल का है तो वो लिखे DJ अल्तित। लेकिन आप इस रिकमेंडेशन फॉर्म को किसी अपने मेंटोर से भी करा सकते हैं, जैसे जिनमें मैं कहूँ एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मैं लीफ लार्सन स्कूल, म्यूजिक स्कूल की बात करूँ, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है, आप वहाँ पे उनके अंडर म्यूजिक पढ़ते हैं तो आप उनसे भी करा सकते हैं। बुलबुले के गोजाल के अंदर आप वहाँ पे कोई टीचर, उनसे आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कराना है और साथ वो लिखेंगे कि वो किस इंस्टीट्यूशन ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे साइन करके वो आपको जब दे देगा, गूगल रिकमेंडेशन फॉर्म हमें सॉफ्ट में हमारे पास आ जाएगा हमारे ईमेल पे। और ये जो आपका जो फॉर्म है, इसको आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद उसको स्कैन करके या उसकी तस्वीरें लेके अच्छी क्वालिटी के अंदर आपने हमें सेंड करना है scholarships@sowe.org के ऊपर ईमेल करना है। इसमें मैं एक और आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या आप हमें व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारे ग्रुप्स भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें सेंड नहीं कर सकते, किसी मेंबर को आप हार्ड कॉपी नहीं दे सकते या किसी और ईमेल पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफरेंट चैनल से हम उनको रिसीव करके उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। इससे हमारे एडमिन और जितने भी ये मामलात हैं ये ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो एक ही हमारे पास ईमेल है scholarships@sowe.org, दैट्स इट। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन चाहे वो बिल्कुल सही फिल हो, किसी और चैनल के थ्रू हमारे पास आएगा, उसको हम नल एंड वॉइड तस्वुर करेंगे, क्योंकि ये सारा एक प्रोसेस है, और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने गुजरना है। क्योंकि जब कल को अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, आप क्यूरी के ईमेल पे अगर आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपको रिप्लाई भी ना करे वहां पर, और आप सोच के बैठे हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लेकिन वो आपका डायरेक्टली डस्टबिन में चला जाएगा, या कोई जॉब है तो इस तरह। तो हम चाहते हैं कि जो भी आप काम करें इसको बारीकी से देखें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखें, बारीकी से इसको करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होना, बाकी चीजें उसकी बात की होती है कि आप मेरिट पे आते हैं नहीं आते, या फिर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। एटलीस्ट अगर जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, उसके बाद जब आप उस मेरिट पे नहीं उतरते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपको फीडबैक भी मिलता है कि आपके एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये आपका एक तरीका है स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्यूरी है इस एप्लीकेशन के हवाले से, स्टिल आई होप नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी है तो आप हमें info@sowe.org पे ईमेल कर सकते हैं और अपनी क्यूरी के बारे में पूछ सकते हैं।
ابھی ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ اور لاسٹ سیکشن کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزا اور گلگت کیمپس کے اسٹوڈنٹس اس فارم کو کس طرح فل کر سکتے ہیں۔ 90% آف دی فارم فل کرنے کا طریقہ سیم ہے، صرف اور صرف اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ریکمنڈیشن فارم فل کرنے کا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسکالرشپ اپلیکیشنز یا اسکالرشپ تھیمز ہم نے انٹرنیشنلی جو اسکالرشپس ہیں ان کے اوپر ڈیزائن کیا ہے، تو انٹرنیشنل یونیورسٹی لیول پہ جو ریکمنڈیشن سسٹمز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں۔ تو سیدھا ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس فارم کو آپ نے کس طرح فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نام، جو پہلا سیکشن ہے بالکل اسی طرح ہی فل ہوگا، اسٹوڈنٹ کے جو ڈیٹیلز پرسنل انفارمیشن ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کامران خان، اور فادر نیم یہ کوئی فرضی اسٹوڈنٹ میں لے کے جا رہا ہوں، اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ فادر نیم ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کریم خان، ٹھیک ہے، اور جینڈر یہاں پہ میل۔ آپ نے ایبریویشنز نہیں لکھنی، پچھلے سیکشن میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ ایم یا ایف نہیں کرنا، پورا آپ نے نام لکھنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 12 مئی 2002، ٹھیک ہے، اور ہوم ایڈریس میں لکھتا ہوں، آپ نے پہلے اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے پھر اپنے گاؤں کا نام لکھنا ہے۔ برشل قوما کریم آباد، آپ نے صرف کریم آباد، التت، علی آباد، حسن آباد، چپور سنگ، گلمت اس طرح نہیں لکھنا، آپ نے ایک ایریا کا نام لکھنا ہے شروع میں، اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے ولیج کا نام لکھنا ہے۔ ای میل یہاں پہ میں فرضی لکھ دیتا ہوں، آپ کا جو بھی ای میل آپ یہاں پہ لکھ دیں gmail.com، اور آپ کا فون نمبر میں یہاں پہ فرضی کوئی نمبر لکھ دیتا ہوں، آپ نے فون نمبر بھی پرووائڈ کرنا ہے تاکہ کمیونیکیشن میں آسانی ہو۔ انسٹیٹیوٹ میں آپ نے لکھنا ہے قراقرم یونیورسٹی، ہنزا ہے تو ہنزا کیمپس، گلگت ہے تو گلگت کیمپس، ٹھیک ہے۔ اس میں دو ہی اسکالرشپس ہیں، ایک صرف ہنزا کیمپس کے لیے ہے جو بی بی اے کے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں صرف ہنزا کے کیمپس کے لیے، باقی گلگت اور ہنزا دونوں کے لیے اسٹیم اسکالرشپ ہے جس میں صرف فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو اسکالرشپس قراقرم کے لیے ہیں۔ آپ بک لیٹ کو کنسلٹ کریں جو کہ ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم آپ کو دیں گے، اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ کلاس جس طرح ہم نے پچھلے اسکول میں بتایا کہ آپ نے 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لکھنا ہے، یہاں پہ آپ سیمسٹر لکھیں گے، اور میں سیمسٹر کا بتاتا چلوں کہ 3rd سے لے کے 6 سیمسٹر کے درمیان جو اسٹڈی کر رہے ہیں 3rd میں 4th میں 5th میں 6th میں، وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ 4th سیمسٹر، ٹھیک ہے۔ تو سبجیکٹ فیلڈ میں آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ فیلڈ ہے، جس طرح سووے سٹیم اسکالرشپ ہے اس میں کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں، انجینئرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا میتھمیٹکس، اس میں جو بھی انفارمیشن بک لیٹ میں پرووائڈ ہے جو سبجیکٹس ہیں اسپیسیفک، اسی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر، کیونکہ یہ میل اپلائی کر رہا ہے اور یہ اسٹیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بی بی اے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بی بی اے اس لیے کہ ہنزا کیمپس کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف بی بی اے ہے، اگر یہاں پہ کوئی فیمیل ہوتی اور وہ گلگت یا ہنزا کسی بھی کیمپس میں ہوتی، وہ کمپیوٹر سائنس ان چیزوں میں اپلائی کر سکتی ہے۔ لیٹسٹ ریزلٹ 3.0 منیمم سی جی پی ہمیں چاہیے، میں یہاں پہ فرضی لکھ دیتا ہوں 3.2 سی جی پی اے، ٹھیک ہے۔ اسکالرشپس میں اگر کوئی بی بی اے میں اپلائی کرے تو اس کے لیے صرف سووے سروس فار امپیکٹ اسکالرشپ ہے، وہ اسی میں اپلائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسکالرشپ ہے نہیں۔ اور اگر فیمیل ہوتی تو وہ اسٹیم کے لیے اپلائی کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک ہی اسکالرشپ آئے گا۔ اب یہاں پہ I want to be considered for WISE program only for women in STEM، اگر فرض کر لیں یہاں پہ کوئی فیمیل اپلائی کرتی اور یہاں پہ ان کا سروے سروس کی جگہ STEM اسکالرشپ آ جاتا تو وہ اس باکس کو چیک کرتی اگر وہ چاہتی ہیں کہ وائز پروگرام میں بھی وہ شامل ہونا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کروں، بی بی اے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اسکالرشپ بھی ہے
और साथ मंथली स्टाइपेंड भी है। उनके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं स्टाइपेंड नहीं ले लूँगा। वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो चाहेंगे कि सोवे के साथ काम भी करें, और उनको सेमेस्टर स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अप टू 30,000, और उसके साथ 8,000 उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसके बदले उनको 10 to 12 आवर्स पर वीक वर्क फ्रॉम होम ही है। और कभी कभी फील्ड में ज़्यादातर मैक्सिमम यही अली आबाद और करीमाबाद में कोई एग्जीबिशन वगैरह कराना हो या इस तरह की चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसका स्टाइपेंड उनको अलग से मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड करने के। बाकी वर्क फ्रॉम होम में यही एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म्स को देखना, उनको रिसीव करना या किसी चेक को साइन कराना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हम लेके चलेंगे ऑफिस वर्क के, ताकि उनको कल अगर वो जॉब करना चाहें तो उनको एक पहले से ही ग्रेजुएट होने से पहले उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो, और साथ अगर वो लेट सपोज मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास एक पहले ही उनके पास हिस्ट्री हो कि वो मेरिट पे एक स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो उनको दोनों तरफ से फायदा देगी। इसी तरह स्टेम के अंदर उनके पास ऑप्शन है कि वो सिर्फ स्कॉलरशिप लेना चाहती है या फिर वाइज प्रोग्राम में भी वो शामिल होना चाहती है। वाइज बेसिकली ये फिर हमने उस थीम के ऊपर जब हमने भी इस वीडियो में शुरू में आपको बताया कि फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए न सिर्फ स्कॉलरशिप देना, उनको एम्पावर भी करना फाइनेंशियली भी और वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से। तो ये बनता है वुमेन इन स्टेम एम्पावरमेंट, WISE वाइज प्रोग्राम। इसमें उनको क्योंकि इनका काम बहुत कम है और ये वर्क फ्रॉम होम ही होगा, तो इनका ये है कि सिर्फ वेबसाइट को मैनेज करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करना या एज ए इंटेलेक्चुअल पार्टनर भी काम करना, तो ये वाइज प्रोग्राम में आएगा। उनके बदले उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 6,000 और 7 सेमेस्टर फीस भी दी जाएगी। तो ये वाइज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो वो इसको टिक कर सकती है। तो नीचे चलते हैं। वही उसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल से भी हमारे पास स्टूडेंट आए थे रापरूम से कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोवे साइंस एंड आर्ट। अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जीबिशन, जो हमने एग्जीबिशन कराया था, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेट 7 अगस्त 2025 में हमने कराया। इसी तरह अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटर्नशिप अगर आपने किया है या सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेट सपोज अगर कि कार्डो से किया, कहीं और से किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और डेट आपने लिखना है जो जिस डेट में आपने किया 17 जुलाई 2024। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे नया पहले आएगा 25, 24 अगर 23 में किया वो, या 24 के अंदर ही उससे पहले महीने में किया वो, इस तरह। और 5 से अगर आपके पास एक्सीड कर जाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा शीट भी अटैच कर सकते हैं। नीड बेस्ड जस्टिफिकेशन में फैमिली इनकम आपने लिखना है। लेट सपोज जो भी आपका फैमिली इनकम लमसम जो है, अगर आपके फादर कमाते हैं, मदर कमाती हैं, भाई भाभी बहन जो भी, तो आपने पूरा यहाँ पे लिखना है। और इसी का मंथली खर्चा भी आपने लिखना है 55,000। हमने पहले बताया कि इसके अंदर अगर आप देखें अपेरेंटली तो 60,000 इनकम है, 55,000 आपका खर्चा है, तो 5,000 बचते हैं, तो आप नीड में नहीं आते। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये छोटे छोटे खर्चे इस तरह के होते हैं जो हमें नहीं पता चलते, तो हम इस चीज को समझते हैं। तो ये ज्यादातर मेरिट बेस्ड है, 80% मेरिट बेस्ड है, फिर 20% नीड जस्टिफिकेशन। तो ये आपके उस चीज को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा अनलेस और अनटिल आपके यहाँ पे 3 लाख इनकम है और यहाँ पे आपका 1 लाख खर्चा है उसमें, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स जितने भी आप, मैं 7 लिख देता हूँ, खर्च करने वाले भी कमाने वाले भी। यानी मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे या ब्लड प्रेशर को वो रेगुलर मेडिसिन खाता है, 5,000, 10,000, 2,000 जितने भी उनकी है आप लिख दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नील लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में आपने ये इंफॉर्मेशन जो आपने फिल की है उसकी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने वो इंफॉर्मेशन सही फिल की है। उसके अलावा और इफ सिलेक्टेड या आपने कंसेंट देना है, आई गिव माई कंसेंट टू शेयर माई स्टोरी ऑन सोवे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वेबसाइट हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, हम आपकी स्टोरी यहाँ पे पब्लिश करेंगे। इससे और स्टूडेंट्स को इंकरेज मिलेगी। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप अपना यहाँ पे साइन कर सकते हैं। अब ये लास्ट सेक्शन है 7 सेक्शन, जो डिफरेंशिएट करता है स्कूल से
स्कूल से यूनिवर्सिटी को। रिकमेंडेशन में पहले पैराग्राफ में ये स्कूल वालों के लिए है कि वो QR कोड को स्कैन करें और उनके टीचर उनके रिकमेंडेशन गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करा दो। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें 2-3 एप्लीकेशंस भी इस तरह मौसूल हुई हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इसी गूगल फॉर्म को स्कैन करा के अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन सबमिट कराई है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है SOVE SISP STEM and WISE candidates are not required to complete this section. इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करना। However, they must submit a reference letter and a personal statement as outlined in the information booklet. आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ पे हमने पर्सनल स्टेटमेंट का पूरा एक पैटर्न आपको दिया है, एक सैंपल हमने वहाँ पर अटैच किया, आप उसको पढ़े। उसमें आपने जस्टिफाई करना है कि आप किस तरह इस स्कॉलरशिप को जस्टिफाई करेंगे, आप क्यों डिजर्व करते हैं, आपने क्या क्या अपनी लाइफ में किया और आप स्कॉलरशिप से क्या हासिल करना चाहते हैं और आप अपनी कम्युनिटी को क्या पे बैक कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना यह है, एक रेफरेंस लेटर अपने प्रोफेसर से लिखवाना है लेटर हेड के ऊपर, वो आपको देगा, वो स्कैन करके आप हमें सेंड कर दें। या फिर प्रोफेसर की मर्जी है, वो चाहे तो एक रिकमेंडेशन लेटर अगर वो उसको सीक्रेट रखना चाहता है, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, तो वो स्कैन करके इस scholarships@sove.org के ऊपर वो हमें ईमेल कर सकता है। ठीक है, दोनों सूरतें, दोनों आप कह लें कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, या वो आपको दे दे, आप स्कैन करके हमें सेंड करें, या फिर वो खुद आपको या वो खुद हमें यहाँ से ईमेल करे स्कैन करके। ये आप बिल्कुल, और आप और आपके प्रोफेसर या आपके सुपरवाइजर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा और फिर आपने हमें उसके बाद सबमिट करना है। तो अब ये तीनों सेक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई, स्कूल की भी, यूनिवर्सिटीज की भी, और उसके अलावा आपको जो हमने इंफॉर्मेशन दे दी शुरू में वो भी। तो ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा वीडियो है, तो अगर आप इसको लास्ट तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ लाजमी हासिल किया होगा, और आप दूसरों को भी इंकरेज करें कि जहाँ पे वो 2 घंटे की या 3 घंटे की या 1.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, या कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, या कोई फुटबॉल मैच देखते हैं, या उसके अलावा कोई और गाना वगैरह सुनते हैं, तो आई होप उससे इस वीडियो से उनको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर मिलेगी। तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें, और हमारे वेबसाइट को विजिट करें, और जो भी हमारा ये मिशन है उसमें आप हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।